اور ادھر میں قاضی نور اللہ شوستری کا واقعہ بیان کرتی چلوں. شہید ثالث جن کو بہت ہی مشہور جانتے ہیں, شہید ثالث, مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں, لیکن جہانگیر کا دور تھا, بہت انتہائی سخت جابر حاکم, اور اہل سنت اس کا اہل سنت سے تھا, تو بہت ہی سخت شیعوں سے اس کو کچھ شیعوں کو پسند نہیں کرتا تھا بالکل بھی, لیکن پھر بھی شادی کی شیعہ سے. نور جہاں شیعہ تھیں. اب وقت آیا کہ قضاوت کے لیے کس کو اپوائنٹ کیا جائے. بر صغیر پاک و ہند کے قاضی کو منتخب کرنا ہے کوئی آسان کام نہیں تھا. تمام علماء کو زوجہ نہیں کہا تھا, نور جہاں نہیں کہا تھا کہ قاضی نور اللہ شوستری کو اپوائنٹ کر دیں, کہا کہ بھائی سب کا ٹیسٹ ہوگا. اب قاضی نور اللہ شوستری کی کہ جو کمال تھا, وہ کمال کیا تھا کہ قاضی نور اللہ شوستری کو تمام وہاں کے جتنے بھی علماء تھے ان سب میں سے عالم ترین تھے, اور کمال یہ تھا کہ پانچوں فقہ شافعی, حنبلی, مالکی, حنفی, جعفری, سب پہ عبور حاصل تھا. تو ظاہری سی بات ہے, خیر ان کی قضاوت کے لیے منتخب ہوئے. انہوں نے کہا کہ میری ایک شرط ہے قاضی بننے کی. پوچھا کہ کیا شرط ہے تمہارے قاضی بننے کی؟ کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھے پابند نہیں کریں گے میں کسی ایک مسلک کے لحاظ سے فیصلہ کروں. کہا کہ چلو ٹھیک ہے جاؤ. اب ہوتا کیا تھا کہ فقہ جعفری کے لحاظ سے ہی فیصلہ سناتے تھے. مثلاً کسی نے چوری کی ہے, اب آیا کیا ہے حکم کہ ہاتھ کاٹ دیں. ہمارے تو انگلیاں کاٹنے کا ہے نا, ہاتھ کاٹ دیں. اب یہ کہتے تھے کہ انگلی کاٹ دو اس کی, تو ظاہر سی بات ہے اعتراض کرتے تھے کہ جب ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے تو ہاتھ کاٹی, انگلیاں کیوں کاٹی؟ تو اس طریقے سے جواب دیتے تھے کہ فلاں مالکی فرقے میں اسی طریقے سے کرتے ہیں, اسی لیے میں نے بھی اسی طریقے سے تمہیں کہا ہے, اب جو فیصلہ دیا اس فیصلے پر عمل ہوگا. تو وہاں کے علماء جو اس وقت کے علماء تھے, ظاہری سی بات ہے حسد جلن تو ہر دور میں تھی, تو ان علماء میں بھی تھی کہ آخر ہم میں سے کسی کو منتخب کیوں نہیں کیا, ان کو کیوں منتخب کیا. تو گئے جہانگیر کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ 12 امامی ہے, 12 اماموں کو ماننے والا ہے, یہ شیعہ ہے. اب وہ تو اپنے مسلک کے متعلق بہت ہی سخت تھا. اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو بلایا جائے ان کو, دربار میں لے کر آؤ. اب دربار میں جب بلایا گیا, دربار میں آئے حیران پریشان کہ مجھے بلایا ہے, سوال کر رہے ہیں, کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں. کہا کہ کیا بات ہے؟ تو جہانگیر نے کہا کہ بس ایک مسئلہ ہمارا حل کر دو, بس اتنا بتا دو کہ تم 4 اماموں کو مانتے ہو کہ نہیں. 4 اماموں کو مانتے ہو تو ہمارے ہوئے, نہیں تو ہمارے نہیں ہوئے. تو انہوں نے غصہ آ گیا, قاضی نور اللہ شوستری کو ایک دم سے غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کو آج سے پہلے 10 مرتبہ بتا چکا ہوں کہ میں فقط 4 اماموں کو مانتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنوں کو سمجھ میں آیا کہ 4 اور 4 امام کتنے, 4 3 دفعہ کریں گے تو 12 ہو جاتے ہیں, تو 12 اماموں کو مانتا ہوں. محمد یا رسول اللہ, فقط 4 اماموں کو مانتا ہوں. تو اس نے کہا چلو 4 اماموں کو مانتے ہو, جا سکتے ہیں. لیکن علماء نے پیچھا نہیں چھوڑا, ان کی حسد فقط بڑھتی ہی گئی. اب کس طریقے سے قاضی نور اللہ شوستری کو پھنسوائیں, کیا کریں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر کیا کیا کہ طالب علم کے بھیس میں ایک جاسوس کو بھیجا. اب وہ گیا, ان کے پاس خوب علم کا شوق کا اظہار کیا, اور کافی عرصے کے بعد جب ان کا اعتماد حاصل کر لیا تو ان سے کہنے لگا کہ میری جو ہے استاد گرامی, میری راتیں نہیں گزرتی, جاگتا ہوں پوری رات کہ کب صبح ہو, کب آپ کے پاس آؤں, آپ علم حاصل کروں, درس لوں. بس آپ اتنی اجازت مجھے دے دیں کہ میں رات بھر آپ کے ساتھ رہوں, پڑھتا رہوں گا. تو انہوں نے کہا کہ حرج کیا ہے, اتنا بڑا گھر ہے, ایک کمرہ اسے بھی دے دوں گا, اچھا علم حاصل کرتا رہے گا, مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا. انہیں نہیں پتا تھا کہ پیچھے ماجرا کیا ہے. رکنے لگا, رہنے لگا ان کے ساتھ. اب سالوں رہا ان کے ساتھ, سالوں. بس ایک چیز اس نے نوٹس کر لی کہ روزانہ رات کوئی تہہ خانے میں جاتے ہیں اور فجر سے پہلے تہہ خانے سے واپس آ جاتے ہیں. جا کے ان علماء کو بتا دیا کہ یہ ماجرا ہے.
تو انہوں نے کہا کہ جا کے دیکھو کہ اصل ماجرا کیا ہے، اندر تہ خانے میں نیچے ہو کیا رہا ہے. تو ان سے کہنے لگا کہ میں روزانہ نئی آیتیں لے آتا تھا، قرآن سے نکال کے آیتیں لے آتا تھا کہ یہ کیسے نازل ہوئی، کیا ہے اس کی تفسیر بیان کریں وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بچہ ہے کر کے اس کو پڑھاتے رہے، علم دیتے رہے. ایک دن اس نے کہا کہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ تہ خانے میں جا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے تہ خانے میں جانے کی. بالآخر اس کو لے گئے کہ چلو چل میرے ساتھ بھی مدد کر دے گا. اب جب نیچے تہ خانے میں پہنچے تو دیکھا کہ صفحے ہی صفحے، ہر جگہ صفحات پڑے ہوئے ہیں. پوچھا کہ یہ صفحات کیا ہیں؟ کہا کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں، میرے آخرت میں کام آئے گی، میری جنت کا پروانہ ہے. تو کہنے لگا کہ اچھا ایسا ہے، میں بھی آپ کی مدد کر لوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بھائی کر لو، کیا مسئلہ ہے اس میں مدد کرنے میں. مدد کرنے لگا خوب ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا. اور پھر ایک دن کیا کیا کہ کچھ افراد کے متعلق اختلافی مسائل کے جو پرچے تھے وہ اٹھا کے اپنے ساتھ رکھے اور باہر دربار میں لے گیا. اب قاضی نور اللہ شوستری کو دربار میں بلایا گیا. کہا کہ ابھی 4 نہیں چلے گا، اب تمہاری تحریر ہمارے پاس موجود ہے، اب کہو کیا کہنا ہے. اب سمجھ گئے کہ شہادت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اب شہید ہی ہونا ہے. اس دن قاضی نور اللہ شوستری نے، شہید ثالث نے اتنی بہترین انداز سے شیعت کی تشیع کی رہنمائی کی ہے کہ سب حیران تھے کہ یہ وہی قاضی نور اللہ شوستری ہیں کہ جو ایک حرف ایک جملہ سوچ کے بولتے تھے کہ کیا بول رہے ہیں، اور آج اتنی کھلم کھلا اہل بیت کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں. کہا گیا کہ اس کی زبان کو گدی سے نکال دو. نیزہ ہک کے ساتھ نیزہ ڈالا گیا ان کی گردن میں پیچھے سے، اور ہک سے ایک دم سے کھینچا گیا تو ان کی زبان باہر آ گئی، اور پھر ان کی لاش کو، ان کے جسم کو جمنا، تاج محل کے برابر میں ہے، جمنا کے پاس لا کے ڈال دیا. اب تمام علماء جتنے بھی محبان تھے، اس وقت تو تقیہ کا دور تھا، ابھی بتایا کتنے سخت واقعات، اس زمانے میں تو بہت ہی زیادہ سخت دور تھا. اب کسی کو نہیں پتا کہ شہید ثالث کی لاش کہاں ہے، کیا ہوا ہے اس کے ساتھ. ان کے خواب میں شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بی بی ان علماء کے خواب میں آئیں اور کہا کہ میرا بیٹا بے گورو بے کفن پڑا ہے، تم لوگ یہاں سو رہے ہو. اب پہلے دن جب خواب میں آئیں تو سب جب ملے تو سب سمجھے کہ پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی ہے، شاید صرف ہمیں یہ خواب آیا ہے. ایک نے دوسرے سے تذکرہ کیا، اس نے کہا کہ تمہیں بھی یہ خواب میں آیا ہے. دوسرے نے تیسرے سے، تو نے کہا تمہیں بھی یہ خواب میں آیا. پتہ چلا کہ سب کے خواب میں آئی تھیں. اب لیکن کسی کو پتہ نہیں، ان کا دھیان کس طرف جا رہا تھا؟ امام حسین کی شخصیت کی طرف جا رہا تھا. انہیں نہیں پتا کہ کس کی بات ہو رہی ہے. پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن شہزادی نے خواب میں بیان کر دیا کہ میرا بیٹا قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث وہاں پڑا ہے. تو اب یہ لوگ گئے جمنا کے قریب، جب پہنچے تو وہاں تو پتہ ہی نہیں نا کہ لاش ہے کہاں پر. تھوڑا سا آگے جب گئے تو ایک جگہ سے خوشبو آنے لگی. خوشبو کے سہارے، اب جب کہ دریا کے برابر میں قریب میں لاش ہے تو اصولاً تو گل سڑ جانی چاہیے تھی جب اتنے دن گزر چکے ہیں، لیکن نہیں، جب لاش پہ پہنچے تو دیکھا کہ لاش میں سے خوشبو آ رہی ہے. ان کی کتاب کو جلا دیا گیا تھا بعد میں، لیکن کچھ جو صفحات ملے کامل نہیں ہیں، لیکن کچھ جو صفحات ملے اس پر مشتمل احقاق الحق، اس کا اردو ترجمہ ہے، بازار میں آج بھی ہے. مجالس المومنین بھی قاضی نور اللہ شوستری کی ہی کتاب ہے. تو ہمارے علماء کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. قصص العلماء بھی ایک کتاب ہے جس میں تمام علماء کی سوانح حیات موجود ہے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کن قربانیوں سے، آج تو شاید پھر بھی ہم اتنا نہیں کرتے، ہم پہ اتنے پابندیاں نہیں ہیں ہمارے رونے پر، مجالس پر، مگر جس طریقے سے ہمارے علماء نے اپنی جانوں کو قربان کر کر ہم تک یہ علم پہنچایا ہے، ہمیں ان کا شکر گزار ہمیشہ رہنا چاہیے، ان کی ہمیشہ دل سے عزت کرنی چاہیے.